پری ٹریٹمنٹ کے عمل کے آؤٹلیٹ پہ پانی میں ہمیشہ مولک ذرات ہوتے ہیں۔ کلیریفیکیشن کا پہلا مرحلہ ان ذرات کے کچھ حصے کو ہٹا دیتا ہے۔ کلیریفیکیشن کیا ہے اور اسے ٹریٹمنٹ پلانٹ میں کیسے لاگو کیا جاتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم سب سے پہلے اس بات پر غور کریں گے کہ کوگولیشن، فلوکولیشن فیز اور سیٹلنگ فیز کیا ہے۔ کوگولیشن، فلوکولیشن اور سیٹلنگ کا عمل کلیریفیکیشن ٹینک، جسے کلیریفائر بھی کہتے ہیں، میں ہوتا ہے۔ کوگولیشن کے عمل میں پانی میں ایسا مواد ڈالا جاتا ہے جو بہت باریک اور ہلکے ذرات، جنہیں کلوئڈز کہتے ہیں، ان میں ہلچل پیدا کرتا ہے۔ یہ کلوئڈز عام طور پر خود بخود بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ عمل وقت زیادہ لیتا ہے۔ خام پانی میں عام طور پر موجود کلوئڈز منفی چارج رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے استعمال کیے جانے والے کیمیکل اور کوگولنٹس کا مثبت چارج ہونا چاہیے، اور یہ کوگولنٹس کا مثبت چارج حل شدہ مولک ذرات کو بے اثر کر دیتا ہے۔ اہم استعمال ہونے والے کوگولنٹس ایلومینیم سلفیٹ اور فیرک کلورائڈ ہوتے ہیں۔ کیمیکلز کو کوگولیٹر میں داخل کیا جاتا ہے، تاہم ری ایجنٹس کے استعمال کے لیے ایک مخصوص پی ایچ کا ہونا ضروری ہے۔ پی ایچ کو ایڈجسٹ کرنے والے ری ایجنٹس کوگولیٹر سے پہلے ڈالے جاتے ہیں۔ کسی بھی کوگولنٹ کو شامل کرنے سے پہلے انہیں صحیح طریقے سے حل اور ملایا جانا چاہیے۔ چونکہ کوگولیشن کا عمل بہت تیز ہوتا ہے، اس لیے کوگولنٹ کو خام پانی میں یکساں طور پر مکس کیا جانا چاہیے۔ انجیکشن ڈوزنگ پمپوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بلیڈ کے ساتھ تیز رفتار مکسنگ ڈیوائسز کا استعمال کرتے ہوئے یکساں مکسنگ کی جاتی ہے۔ کلیریفیکیشن کے دوسرے مرحلے کو فلوکولیشن کہا جاتا ہے، اور یہ اکثر کوگولیشن سے منسلک ہوتی ہے۔ اصل میں کوگولنٹ کے شامل کیے جانے کے بعد کلوئڈ اب ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، بلکہ ایک دوسرے سے جکڑ جاتے ہیں۔ فلوکولیشن کا مقصد سست مکسنگ کی مدد سے غیر مستحکم ذرات کے درمیان تعلق کو بڑھانا ہے۔ یہ ذرات ایک ساتھ چپک کر بھاری بھرکم فلوک بناتے ہیں، جس کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ فلوکولیشن قدرتی طور پر ہوتی ہے، اور یہاں پالیمر جیسے فلوکولیٹنگ ایڈیٹیو کا استعمال کر کے اس میں تیزی لائی جاتی ہے۔ فلوکولیشن کے عمل کو عام طور پر سست تحریک والے آلات میں لاگو کیا جاتا ہے۔ کلیریفیکیشن کا تیسرا مرحلہ سیٹلنگ ہوتا ہے۔ اس کا مقصد فلوک کی شکل میں ذرات کے جھرمٹ کو ہٹانا ہے۔ فلوکس بہت ہلکے ہوتے ہیں اور بڑے سائز کے ہونے کے بعد گریوٹی کی بدولت سیٹلنگ ٹینک میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ فلوکس سلج کی شکل میں جمع ہوتے ہیں۔ جہاں تک کلیریفائڈ پانی کا معاملہ ہے، اس کو اوور فلو کے ذریعے علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور پھر ٹریٹمنٹ کے اگلے مرحلے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب ہم دو قسم کے سیٹلنگ ٹینکوں پر بات کریں گے، جو عام طور پر واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں پائے جاتے ہیں۔ آئیے اسٹیٹک سیٹلنگ ٹینک سے شروع کرتے ہیں۔ اسٹیٹک سیٹلنگ ٹینک سیٹلنگ ٹینک کی سب سے سادہ قسم ہے۔ اس میں پانی کو مسلسل ٹینک کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، جس کی شکل مختلف بھی ہو سکتی ہے، اور ذرات اپنے حساب سے ٹینک کے نچلے حصے میں اکٹھے ہوتے جاتے ہیں۔ لمیلا سیٹلنگ ٹینک اسٹیٹک ٹینک کی طرح ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اس میں پلیٹس ہوتی ہیں جو ٹینک کے اندر متوازی طور پر رکھی جاتی ہیں۔ یہ پلیٹس 45 ڈگری پر سیٹلنگ ٹینک کی سطح کے سائز کو بڑھاتی ہیں، جس سے ٹینک زیادہ کمپیکٹ اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ آپ کو کلیریفیکیشن کے بارے میں کیا یاد رکھنے کی ضرورت ہے؟ اس کے 3 مراحل ہیں: کوگولیشن، فلوکولیشن اور سیٹلنگ۔ کوگولیشن اور فلوکولیشن میں کیمیکلز کی کنٹرولڈ انجیکشن اور ہلچل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیٹلنگ کے لیے کئی قسم کے آلات موجود ہیں، جن میں اسٹیٹک سیٹلنگ ٹینک اور لمیلا سیٹلنگ ٹینک شامل ہیں۔